وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MCB اسلامک بینک لمیٹڈ کے پلیٹ فارم سے مفتی سید صابر حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس سے پہلے اسلامی بینکاری نظام کی اہمیت اور پاکستان میں اس نظام کے نفاذ کے حوالے سے مختصر گفتگو کی گئی۔ آج میں عربی کے ایک مقولہ کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ جس میں یہ کہا گیا کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ انسان کی فضیلت یہ ہے، انسان کی عظمت یہ ہے کہ اس کے مخالفین بھی اس کی گواہی دیں۔ جو آپ کے دوست ہیں وہ تو آپ کی تعریف کریں گے، آپ کے بارے میں اچھی رائے رکھیں گے۔ مزہ تو تب ہے کہ جو لوگ آپ کے مخالفین ہیں، آپ کو ماننے والے نہیں ہیں، وہ آپ کے بارے میں اچھی رائے کا اظہار کریں، اس قدر آپ کے اخلاق اور طریقہ کار سے متاثر ہو کر۔ اسلامی بینکاری نظام کا معاملہ کچھ ایسا ہی ہے، کیونکہ اس نظام میں سود کو منع کیا گیا ہے، سود سے چھٹکارا پانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ اس نظام میں غیر یقینی صورتحال پر مبنی کسی بھی کاروبار کو شامل نہیں کیا جاتا۔ اس نظام میں جوئے اور گیملنگ کی تمام صورتوں کو، سٹے کی تمام صورتوں کو منع کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ نظام ایک مقدس نظام کا نام ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ 2008 میں بین الاقوامی مالیاتی بحران آیا، انٹرنیشنل فائنینشیل کرائسس، جسے ہم اردو میں کساد بازاری اور انگلش میں ریسیشن کہتے ہیں۔ اس زمانے میں پوری دنیا کے بڑے بڑے مالیاتی ادارے، بہت سارے مالیاتی ادارے زمین بوس ہو گئے۔ تو اس وقت دنیا کے ماہرین، ایکسپرٹس، اکنامکس کے اور دیگر شعبوں کے، مالیات کے، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو ڈکلائننگ آئی، یہ کساد بازاری آئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو تمام تر تحقیقات کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ اس کی بنیادی وجہ سودی نظام ہے۔ یہ سودی نظام بظاہر تو آپ کو پنپتا ہوا نظر آتا ہے، یہ نظام بظاہر تو آپ کو جو ہے ترقی کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس نظام کو، جس چیز کو اللہ تعالیٰ مٹانا چاہے، دنیا والے اس کو ترقی دے؟ تو وہ سب اس بات پر متفق ہوئے کہ سودی نظام ہی اس کساد بازاری کی بنیادی وجہ ہے۔ تو مسلمان، غیر مسلم بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر ہم دنیا کو آئندہ کے لیے اس طرح کے بحران سے بچانا چاہتے ہیں، اس طرح کے فائنینشیل کرائسس سے بچانا چاہتے ہیں، اس طرح کے ریسیشن سے بچانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں وہ نظام معاشی اعتبار سے دنیا کو پیش کرنا ہوگا کہ جو اسلام نے دیا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اس وقت کی جو برطانیہ کی وزیر اعظم تھیں، انہوں نے ایک بیان دیا تھا، وہ بیان میں نے پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ لندن کو اسلامی بینکاری کا سب سے بڑا مرکز ہم بنانا چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ فضیلت اور ڈگنیٹی تو یہ ہے کہ جو مخالفین ہیں وہ آپ کا اعتراف کر لیں۔
آپ کو مان جائیں۔ تو نان مسلم ہونے کے باوجود انہوں نے اس بات کا اظہار کیا۔ اسی طرح فرانس، اسپین اور ان جیسے ممالک میں لوگ سڑکوں پہ آ گئے کیونکہ لوگوں کا کروڑوں اربوں کا نقصان ہو چکا تھا اس کساد بازاری کی وجہ سے۔ مجھے وہ بینرز بھی یاد آ رہے ہیں جن میں یہ لکھا تھا کہ لیٹس بینک دا مسلم وے، کہ ہمیں اب مسلمانوں کے طریقہ کار کے مطابق بینکاری نظام چاہیے، جس میں مداربت ہو، جس میں مشارکہ ہو، جس کے اندر اسلام کے بتائے ہوئے دوسرے طریقہ کار کے مطابق سسٹم کو چلایا جا رہا ہو۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس زمانے کے جو پوپ تھے ویٹیکن سٹی کے، جو کرسچینٹی کے اندر سب سے بڑے مذہبی اور روحانی پیشوا تصور کیے جاتے ہیں، انہوں نے بھی ایک بیان دیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بینک شوڈ لک ایٹ دا ایتھیکل رولز آف اسلامک فائنانس ٹو ریسٹور کانفیڈینس امنگس دا کلائنٹس ایٹ اے ٹائم آف گلوبل اکنامک کرائسس، کہ لوگوں کو جو مالیاتی بحران بین الاقوامی سطح پر ہے اور جس کی وجہ سے لوگوں میں مایوسی پیدا ہوئی ہے، اس مایوسی کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے اندر اعتماد کو بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی طریقہ کار کے مطابق شریعت نے جو طریقہ کار دیا ہے اس کے مطابق لوگوں کو بینکاری نظام پیش کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ دا ایتھیکل پرنسپلز on which Islamic finance is based may bring banks closer to their clients and to the true spirit which should mark every financial services۔ تو یہ ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء۔ تو اسلامی بینکاری کو نہ صرف مسلمان بلکہ آج دنیا میں پائے جانے والے نان مسلم بھی قبول کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف وہ ممالک جہاں پر اسلامی حکومت قائم ہے، مسلمانوں کی حکومت قائم ہے، وہاں پر بھی اسلامی بینکاری کا آغاز بڑے زور و شور سے ہو چکا ہے اور بڑی تیزی سے یہ نظام آگے بڑھ رہا ہے، بلکہ وہ ممالک جہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، غیر مسلموں کی حکومت ہے، وہاں پر بھی یہ نظام ہمیں بڑی تیزی سے ترقی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو اس نظام کے بہتر ہونے اور دنیا والوں کے لیے سود مند ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں اسلامی بینکاری نظام کو رائج فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔